اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسهم وهم کافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، الحمدللہ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں، کیونکہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیا کی زندگی ہی میں سزا دے، اور ان کی جانیں نکلیں تو وہ بھی سختی سے، اس حالت میں کہ وہ اس وقت بھی حقیقتوں کے ماننے سے انکار ہی کر رہے ہوں۔ تفسیر صافی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہاں ظاہراً خطاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر مراد تمام مومنین ہیں، یا جو اس آیت کو سننے والے ہیں وہی اس کا مخاطب ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کافروں، منافقوں اور بدماشوں کے پاس جو مال اور اولاد کی کثرت ہے، جو ان کے حق میں بھلائی یا خیر و خوبی نہیں بلکہ اصل میں ان کے لیے وبال ہے، کیونکہ مال و دولت کی وجہ سے ان میں تکبر اور ظلم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور نتیجتاً وہ گناہوں میں گرفتار ہو کر خدا کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ محققین نے نتیجہ نکالا کہ اگر ایمان کی بصیرت نہ ہو تو دنیا کی نعمتیں نتیجتاً انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ جن چیزوں کو وہ اپنے لیے نعمتیں سمجھتا ہے وہی نعمتیں زحمتیں بن جاتی ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کھا کر جو تیر دیکھا کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ دنیا کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، فی حلالہا حساب و فی حرامہا عقاب، یعنی اس کے حلال میں حساب دینا ہے اور اس کے حرام کی سزا بھگتنی ہے، اور یہ بات ایمان کی بصیرت ہی کی وجہ سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ کافروں کی ایک سزا تو یہ ہے کہ ان کی جان مشکل سے کھینچ کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ معصومین علیہم السلام کی شان میں بھی گستاخیاں کی گئی ہیں، اور بجائے اس کے کہ جو معصوم دین پیش کر رہے تھے اس کو انسان سمجھنے کی کوشش کرتا، وہ اس کی مخالفت پر اتر آتا ہے۔ دین کے اصول و قواعد کو سمجھنے کے سلسلے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بہاء الانوار کی جلد 2 صفحہ 105 پر لکھا ہے کہ 6 چیزیں ہیں دین کی اصل: خالص یقین، مسلمانوں کی خیر خواہی، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کو جانا، اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دین کی شناخت کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں یہ بہاء الانوار کی جلد 2 صفحہ 105 پہ ہے، اور جو میں نے پہلے بیان کیا وہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 1۔ جو شخص کسی کے ذریعے دین میں داخل ہوتا ہے دوسرے لوگ اسے دین سے خارج کر دیتے ہیں، لیکن جو قرآن و سنت کے ذریعے دین میں داخل ہوتا ہے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ اپنے دین کو نہیں کھوتا۔ دینداروں کی پہچان کے بارے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ اعمالی شیخ صدوق میں ہے صفحہ 183 پر، کہ بے شک دیندار لوگوں کی کچھ علامات ہیں کہ جن کے ذریعے ان کی شناخت ہوتی ہے: سچائی، امانت کا ادا کرنا، عہد کا پورا کرنا، صلہ رحم، کمزور و ناتواں لوگوں پر رحم کرنا، نیکی کرنا، حسن خلق، اچھا اخلاق، علم کی پیروی، اور جو کچھ تقرب الہی کا سبب ہو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کا انجام بخیر ہے۔ دین کے بیچنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ سفینۃ البحار جو کتاب ہے اس کی جلد 3 صفحہ 164 پر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شقی سخت دل انسان کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہاء الانوار کی جلد 74 صفحہ 157 پر ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اپنی دنیا بچانے کی خاطر دین کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔
اپنے دین کو امام کے سامنے پیش کرنے کے سلسلے میں جو کچھ ہے وہ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔